الله الرحمن الرحيم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والأحرام وعرفة وليس في المزي والودي غسل وفيهما الوضوء۔ صاحب قدوری نے اس سے پہلے غسل کے فرائض اور غسل کب واجب ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ اب یہاں غسل کرنا سنت کب ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو سنت کیا ہے جمعے کے لیے اور عیدین کے لیے اور احرام اور عرفے کے لیے۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے اور عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ ابتدائی دور میں جبکہ حالات مسلمانوں کے بہت بہتر نہیں تھے اور لوگ کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تو بغیر غسل کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے، اور چونکہ پسینہ آتا تھا اور پسینے کی بدبو ہوتی تھی تو ایک دن اسی طرح کا واقعہ پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبو کو محسوس کیا تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کر کے آیا کرو۔ آپ نے غسل کی تاکید فرمائی اور حکم دیا۔ جمعے کے دن چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے صفائی ستھرائی کے ساتھ مسجد میں آنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد کے تعلق سے یہاں تک بات بیان فرمائی کہ کوئی کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس کے اندر ایک بو ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اور صرف لہسن اور پیاز ہی اس کے اندر داخل نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو بدبودار ہو، انسان کے منہ سے بدبو آتی ہو، کوئی ایسی چیز ہو، یا انسان کے جسم سے یا انسان کے لباس سے بدبو آتی ہو، یعنی انسان کو نماز میں صاف ستھرا ہو کر آنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اس دور میں اس اعتبار سے بہت زیادہ لاپرواہی ہے۔ ہم جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں اور خیال نہیں کرتے کہ مسجد میں ہمیں صاف ستھرا ہو کر آنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم اگر کسی بڑی مجلس میں جاتے ہیں شرافا کی تو خوشبوؤں میں بس کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو سجا سنوار کر جاتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا دربار ہے، اس سے بڑا کوئی دربار نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر تو بہت اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے۔ اگر کوئی بدبو میں آیا، پسینے کی بدبو آ رہی ہو یا لباس بہت زیادہ میلا کچیلا ہو، منہ سے بدبو آ رہی ہو، تو پھر تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے وہ پاس کھڑے ہونے والے شخص کے، تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَلَيْسَ فِي الْمَزِيِّ وَالْوَدِيِّ غُسْلٌ وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ۔ مزی اور ودی میں غسل نہیں ہے، اس میں وضو ہے۔ مزی کہتے ہیں بیوی سے چھیڑ چھاڑ کے وقت جو پانی نکلتا ہے وہ مزی کہلاتی ہے، اور ہمارے دور میں تو چونکہ اخلاق کی اعتبار سے بہت بگاڑ ہے تو نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں خوب فون پر باتیں کرتے ہیں یا آپس میں آمنے سامنے بھی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں اور ایک طرح کا پانی نکلتا ہے جسے مزی کہتے ہیں، تو اس سے غسل تو واجب نہیں ہوتا ہے، البتہ وضو اس سے واجب ہوتا ہے، یعنی وضو کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے منی کے نکلنے سے پہلے مزی کا نظام بنایا ہے تاکہ منی کے نکلنے میں آسانی ہو، اور ودی کہتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد جو ایک سفید مادہ سا نکلتا ہے اس کو ودی کہتے ہیں۔ عام زبان میں ہم اسے دھات کہہ سکتے ہیں، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی غسل ضروری نہیں ہے بلکہ اس سے وضو ضروری ہے۔ وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَمَاءِ الْبِحَارِ۔ اب یہاں سے صاحب قدوری یہ فرما رہے ہیں ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، بارش کے پانی سے اور وادیوں کے پانی سے، چشموں کے پانی سے، کنوؤں کے پانی سے، سمندر کے پانی سے، یعنی یہ جو پانی ہے ان پانیوں سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ احداث حدث کی جمع ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حدث اصغر اور ایک حدث اکبر۔ حدث اصغر کہتے ہیں جو جس میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اور حدث اکبر کہتے ہیں جس میں غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو غسل یا وضو کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے ان تمام پانیوں سے۔
اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ اُعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ، اور پاکی حاصل کرنا اس پانی سے جائز نہیں ہے جس کو درخت اور پھل سے نچوڑا گیا، یعنی ہم جوس کہہ سکتے ہیں، رس کہہ سکتے ہیں، ان سے پاکی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَأَخْرَجَهُ عَنْ تَبْعِ الْمَاءِ كَالْأَشْرِبَةِ وَالْخَلِّ وَالْمَرَقِ وَمَاءِ الْبَاقِلَةِ وَمَاءِ الْبَرَدِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ، اور ایسے ہی وہ پانی جس پر کوئی دوسری چیز غالب آ گئی ہو اور اس نے اس کو پانی کی طبیعت سے نکال دیا، جیسے شوربہ ہے، سرکہ ہے، جیسے شربت ہے اور سرکہ ہے، شوربہ ہے، باقلے کا پانی ہے، گلاب کا پانی ہے، گاجر کا پانی ہے، یعنی وہ چیز جس کو پانی میں ملایا گیا ہو یا پانی میں پکایا گیا ہو اور اس کے بعد پانی کا نام بدل گیا ہو، یعنی لوگ اسے پانی نہ کہتے ہوں بلکہ شوربہ کہتے ہوں، سرکہ کہتے ہوں اور جوس کہنے لگیں، شربت کہنے لگیں، تو اس سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ كَمَاءِ الْمَدِّ وَالْمَاءِ الَّذِي يَخْتَلِطُ بِهِ الْأُشْنَانُ وَالصَّابُونُ وَالزَّعْفَرَانُ، اور طہارت حاصل کرنا جائز ہے اس پانی سے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے پانی کے کسی ایک وصف کو بدل دیا، جیسے سیلاب کا پانی، اور ایسے ہی وہ پانی جس میں اشنان، صابون، زعفران مل گیا ہو، یعنی پانی کے اندر اگر ریت آ گئی ہے تو اس پانی سے بھی وضو جائز ہے، پاکی حاصل کرنا جائز ہے، غسل جائز ہے۔ ایسے ہی اگر پانی میں کوئی چیز اس لیے ملائی گئی ہو تاکہ اس کے ذریعے اور صفائی حاصل ہو، بیری کے پتے اسی لیے ملائے جاتے ہیں، اب ہمارے دور میں طرح طرح کے شیمپو آتے ہیں، صابن آتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو اگر پانی میں ملا دیا جائے جن سے صفائی مقصود اور مطلوب ہو اور وہ صفائی کا ذریعہ ہو، تو ان کے ذریعے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، یعنی اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے اور اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے۔ پانی کی طبیعت کا ذکر آیا تھا، طبیعت سے مراد رقت اور سیلان، یعنی پانی کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ پانی پتلا ہوتا ہے اور دوسری چیز پانی کے اندر یہ ہے کہ وہ بہتا ہے، تو اگر کوئی چیز پانی کی ان دونوں صفتوں کو ختم کر دے، یعنی رقت بھی ختم ہو جائے اور سیلان بھی ختم ہو جائے، تو اس کے ذریعے وضو جائز نہیں ہے یا غسل بھی جائز نہیں ہے۔ اب چند سوال ہیں جو کیے گئے ہیں۔ ایک سوال ایک صاحب نے یہ کیا، کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سگریٹ اگرچہ مکروہ ہے اور اگر سگریٹ پی ہے تو مسجد میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہے، بیڑی پی کر فوراً مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اس سے بھی بدبو آتی ہے، تو بیڑی یا سگریٹ پی کر وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن منہ کو صاف کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ کیا گیا فلم دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو فلم دیکھنے سے بھی یا میوزک سننے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی فلم کا دیکھنا اور میوزک کا سننا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ کیا گیا ہے، کیا غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی اگر کسی نے غسل کر لیا، اب غسل کرنے کے بعد کیا پھر وہ دوبارہ سے وضو کرے یا وضو نہ کرے؟ تو اس میں سنت طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے ہی وضو کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے پہلے وضو نہ کیا ہو مکمل اور غسل کر لیا ہو تو اب اسے دوبارہ سے وضو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غسل بڑی طہارت ہے اور وضو چھوٹی طہارت ہے، اور جب بڑی طہارت حاصل کر لی جائے تو چھوٹی اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ تو وضو کے بعد کی دعا بڑی مشہور ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اضافہ فرمایا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجیے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دیجیے، یعنی ابھی تو میں نے ظاہری پاکی حاصل کی ہے، میرے باطن کو بھی پاک اور صاف کر دیجیے۔ حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے وضو کے بعد اس کے لیے آسمان کے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر یہ سوال کیا گیا کہ وضو کے اوپر وضو کرنا کیسا ہے؟ یعنی کسی نے وضو کر لیا تو اب دوبارہ سے با وضو ہوتے ہوئے وضو کرنا کیسا ہے؟
تو حدیث شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے وضو پر وضو کیا، یعنی اس کا وضو تھا پھر اس نے دوبارہ سے وضو کیا، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ البتہ ہمیں اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر ہم نے وضو کیا اور وضو کے بعد ہم نے کوئی نیکی نہیں کی یا کوئی دنیاوی کام کے اعتبار سے بہت زیادہ فاصلہ نہیں کیا، تو پھر وضو پر وضو نہیں ہے۔ یعنی ہم نے 10 منٹ پہلے وضو کیا تھا اور ابھی اس سے کوئی نیکی نہیں کی، کوئی دنیاوی کام نہیں کیا، کوئی مجلس نہیں بدلی، پھر یہ سوچا کہ دوبارہ سے وضو کر لیا جائے تاکہ ہمیں نیکی ملے، تو اس کو مکروہ لکھا گیا ہے، اور یہ اسراف ہے، یعنی زیادتی ہے، یہ فضول خرچی کے اندر بات آتی ہے۔ البتہ اگر کوئی عبادت کر لی جائے وضو کے ذریعے، یا فصل ہو جائے، یعنی کسی نے عصر کا وضو کیا تھا، عصر کی نماز پڑھ لی اور پھر اس کا وضو ہے لیکن مغرب میں اس نے پھر دوبارہ سے وضو کیا، تو وضو پر وضو اس نے کیا ہے تو اسے نیکیاں ملیں گی۔ اگر اب کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ اس سوال کو بھیج سکتے ہیں، اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔